الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والہ۔ محترم بھائیو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ البقرہ کی تفسیر جاری ہے اور آج ہم انشاءاللہ سورہ البقرہ سے آیت نمبر 92 سے 93 تک کی تفسیر جانیں گے۔ بہت ہی اہم آیات ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَقَدْ جَاءَكُم مُّوسَىٰ بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِن بَعْدِهِ وَأَنتُمْ ظَالِمُونَ۔ تمہارے پاس موسیٰ علیہ السلام کیسے واضح معجزے لے کر آئے تھے، پھر تم نے ان کی عدم موجودگی میں بچھڑے کو معبود بنا ڈالا اور تم ہو ہی ظالم لوگ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام بنو اسرائیل کے پاس بھیجے گئے تو چونکہ اس وقت میڈیکل سائنس کا غلبہ تھا، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جو معجزے دیے اسی قبیل کے معجزے تھے، اور عجیب عجیب طریقے سے بنو اسرائیل کو اللہ تعالیٰ نے آزمایا تاکہ بنو اسرائیل سدھر جائے، سنبھل جائے۔ سب سے پہلے جو معجزے دیے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو، اسی کو اللہ تعالیٰ نے بینات سے تعبیر کیا ہے۔ وَلَقَدْ جَاءَكُم مُّوسَىٰ بِالْبَيِّنَاتِ، موسیٰ علیہ السلام تمہارے پاس واضح نشانیاں یعنی واضح معجزات لے کر کے آئے۔ کیا معجزات تھے موسیٰ علیہ السلام کے؟ لاٹھی پھینکتے ہیں تو لاٹھی سانپ کی شکل اختیار کر لیتی ہے، اپنے ہاتھ کو بغل میں دبا کر کے نکالتے ہیں تو اس میں روشنی پیدا ہو جاتی ہے۔ اسی طریقے سے بنو اسرائیل کے سدھار کے لیے کئی معجزے بھی دکھائے گئے، جیسے طوفان کا معجزہ، طوفان آ جاتا تھا ان کے اوپر تاکہ وہ سدھر جائیں۔ ٹڈی کا عذاب آیا، جوں کا عذاب آیا، میڈک کا عذاب آیا، خون کا عذاب آیا، اس کے باوجود بھی نہیں سنبھلتے ہیں تو بنو اسرائیل کو لے کر کے موسیٰ علیہ السلام میں نکلتے ہیں، یہاں تک کہ سمندر پھٹتا ہے بنو اسرائیل کے سامنے اور اس سمندر میں راستے بن جا رہے ہیں۔ پھر سمندر سے پار کر کے نکلتے ہیں تو میدان تیہ میں اللہ رب العالمین بادلوں کا سایہ ان کے لیے کر دے رہا ہے، 12 چشمے نکل جاتے ہیں۔ اسی طریقے سے من و سلوہ ان کے کھانے کے لیے اللہ تعالیٰ اتارتا ہے۔ یہ سارے معجزات تھے جن کو دیکھ کر کے بنو اسرائیل کو مان لینا چاہیے تھا، تسلیم کر لینا چاہیے تھا، لیکن دنیا میں ایسی قوم پیدا نہیں ہوئی کہ اتنے سارے معجزات دیکھنے کے باوجود بھی شرارت پر شرارت کرتی رہی، یہاں تک کہ اس نے کیا کیا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب کوہ طور پر جاتے ہیں تاکہ تورات حاصل کریں تو 40 دن کے عرصے میں سامری نام کا ایک شخص آتا ہے اور بنو اسرائیل کو اکساتا ہے کہ موسیٰ تو اپنے رب کو بھول گئے ہیں، اصل تو تمہارا رب وہ ہے جو ہم نے تمہارے لیے بنا دیا ہے، اس کی پوجا کرو گے تو اس میں اپنے بھگوان کو پاؤ گے، یہاں تک کہ انہوں نے بچھڑے کی پوجا شروع کر دی۔ تو اسی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے اللہ فرماتا ہے ثم اتخذتم العجل من بعده وانتم ظالمون، کہ اس کے بعد جب کہ موسیٰ علیہ السلام اللہ سے بات کرنے کے لیے، تورات حاصل کرنے کے لیے گئے تھے، تم نے بچھڑے کی پوجا شروع کر دی جبکہ تم ظالم لوگ تھے ہی۔ اور ظاہر سی بات ہے کہ اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کی پوجا کرنا یہ سب سے بڑا ظلم ہے۔ ان الشرک لظلم عظیم، سب سے بڑا ظلم کیا ہے؟ کیا ہے سب سے بڑا ظلم؟ شرک کرنا سب سے بڑا ظلم ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاسْمَعُوا قَالُوا سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا وَأُشْرِبُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْعِجْلَ بِكُفْرِهِمْ قُلْ بِئْسَ مَا يَأْمُرُكُمْ بِهِ إِيمَانُكُمْ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ۔ اور وہ واقعہ بھی یاد کرو جب ہم نے طور پہاڑ کو تمہارے اوپر اٹھا کر تم سے اقرار لیا اور حکم دیا تھا کہ جو کتاب تمہیں دی جا رہی ہے اس پر مضبوطی سے عمل پیرا ہونا اور اس کے احکام غور سے سننا، تو تمہارے اسلاف کہنے لگے کہ ہم نے یہ حکم سن لیا اور دل میں کہا کہ ہم مانیں گے نہیں۔ ان کے اسی کفر کی وجہ سے بچھڑے کی محبت ان کے دلوں میں ڈال دی گئی تھی۔ آپ ان سے کہیے کہ اگر تم مومن ہو تو تمہارا یہ ایمان تمہیں کیسی بری باتوں کا حکم دیتا ہے۔ اسی کی وضاحت اس آیت میں کی جا رہی ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام بنو اسرائیل کے چند لوگوں کو لے کر جاتے ہیں اور ان سے عہد لیا جاتا ہے کہ وہ تورات پر عمل کریں گے۔ جب وہ شرارت کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کیا کرتا ہے، طور پہاڑ کو ان کے اوپر
اٹھا دیتا ہے جیسے کہ گرنے والا ہے ان کے اوپر، کہ اگر تم نہیں مانو گے تو طور پہاڑ کو تمہارے اوپر گرا دیا جائے گا اور تم سب کے سب پس کر کے مر جاؤ گے۔ تو مجبوری میں کیا کہا؟ مجبوری میں کہا ہم ٹھیک ہے مانیں گے، لیکن دل میں کیا کہا؟ اللہ تعالیٰ وہی کہتا ہے، انہوں نے کہا سمعنا وعصینا، زبان سے کہا کہ ہم سنتے ہیں، لیکن دل سے کہا کہ ہم انکار کرتے ہیں کہ نہیں مانیں گے۔ وَأُشْرِبُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْعِجْلَ بِكُفْرِهِمْ، کہ اس کفر کی وجہ سے ان کے دلوں میں بچھڑے کی محبت ڈال دی گئی۔ جیسے پانی پیتے ہیں نا تو پانی ہماری رگوں میں سرایت کر جاتا ہے، ویسے ہی ان کے دلوں میں بچھڑے کی محبت ڈال دی گئی۔ آج بھی دیکھیں کہ دنیا اتنی ترقی کر گئی ہے، اس کے باوجود بھی اس دھرتی پر کتنے ایسے لوگ ہیں جو گائے کو اپنی ماتا مانتے ہیں اور اس کی پوجا کو سمجھتے ہیں کہ یہ سب سے بڑی چیز ہے، اور گو ہتیا نہیں ہونی چاہیے، اور اس کے نام سے کیا کیا کرتے ہیں، لوگوں کو قتل کرتے ہیں، لوگوں کی جان لیتے ہیں۔ تو آج بھی ایسے لوگ پائے جاتے ہیں۔ الحمدللہ کہ ہم مسلمان ہیں، اللہ تعالیٰ نے صحیح اور غلط کی تمیز دی ہے۔ اس طرح کی مجلسوں میں بیٹھنے سے یہی فائدہ ہوتا ہے کہ ہم سمجھتے ہیں، اسلام کی عظمت کو سمجھ پاتے ہیں۔ الحمدللہ کہ ہم مسلمان ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا وَأُشْرِبُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْعِجْلَ بِكُفْرِهِمْ، کہ ان کے کفر کی وجہ سے ان کے دلوں میں دراصل بچھڑے کی محبت ڈال دی گئی۔ قُلْ بِئْسَ مَا يَأْمُرُكُمْ بِهِ إِيمَانُكُمْ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ۔ اللہ فرماتا ہے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان سے کہیے، اگر تم یہ دعویٰ کرتے ہو کہ تورات پر تم عمل کر رہے ہو تو کیا ہی برا ایمان ہے جو تمہیں اس طرح کے کاموں کا حکم دے رہا ہے کہ وعدہ کرتے ہو تورات پر عمل کرنے کا، اور تورات میں یہ حکم ہے کہ ایک اللہ کی عبادت کرو گے، لیکن پھر بھی تم نے بچھڑے کی پوجا شروع کر دی۔ تو بہت ہی بری بات کا حکم دے رہا ہے تمہارا ایمان، حقیقت میں تمہارا ایمان ہی نہیں ہے تورات پر۔ انہی باتوں کے ساتھ آج کا ہم درس ختم کرتے ہیں۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ۔